بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 66۔ آگاہ رہو آسمان کے بسنے والے ہو یا زمین کے سب اللہ کی ملکیت ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ آگاہ رہو، خبردار، کانشیس ہو جاؤ۔ کس چیز میں؟ انا، بے شک، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ کس چیز میں ڈاؤٹ نہیں ہے؟ بے شک یعنی اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ کا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ خبردار، کانشیس ہو جاؤ، اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے۔ کس چیز میں؟ للہ، لی کے لیے، اللہ کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ دو میں، الف لام، اور الہی، الہی وہ ہستی جس نے نہ صرف آپ کو پیدا کیا بلکہ روحانی طور پر بھی آپ کی غذا کا اہتمام کیا اور جسمانی طور پر بھی آپ کی غذا کا اہتمام کیا۔ اور الف لام خاص قسم کا الہی ہے، کیونکہ مشرکین عرب کیا کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ پیسے کا الہی ہے، یہ بچوں کا الہی ہے، یہ دنیا کی کامیابی کا الہی ہے۔ تو اللہ نے کہا کر یہ سارے الہی ہیں تو میں کیا ہوں؟ الہی۔ میں نے تمہیں نہ صرف پیدا کیا بلکہ روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی غذا کا اہتمام کیا۔ روحانی طور پر آسمانی کتابیں بھیج کر، جسمانی طور پر پوری زمین دسترخوان بنا دی۔ تو خبردار، کانشیس ہو جاؤ کہ جو کچھ آسمان میں ہے، فی السماوات، روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ سین میم واو، کسی چیز کا بلائی حصہ، یعنی کہ جو کچھ آسمان میں ہے، وا اور من جو، فی میں الارض، روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ الف را د، کسی چیز کا زمین کا حصہ۔ تو جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، ساری مخلوقات، یعنی کہ آسمان کی ساری مخلوق اور زمین کی ساری مخلوق، ساری کی ساری کس کی ہے؟ للہ۔ اور اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو آسمان میں ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، جو زمین میں ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، کس کو بلونگ کرتی ہے؟ سب کی سب اللہ کو بلونگ کرتی ہے۔ وا اور ما نہیں، یتبعون کتنوں میں ٹوٹا؟ دو میں، یا علیحدہ ہوا اور تبع علیحدہ ہوا۔ تبع، تبعین، اتباع کرنا، کسی کے نقش قدم پر چلنا یا کسی کی اطاعت کرنا۔ یا کیا ہے؟ فعل مضارع، یعنی کہ وہ۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں تشدید کیا بتاتا ہے کہ یہ باب افتعال ہے۔ باب افتعال آئے تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ کام کو بے تکلف کرنا، دوسروں سے سبقت لے کے جانا، خود سے کرنا۔ تو یہاں پہ بتایا کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اتباع کرتے ہیں، کسی کی پیروی کرتے ہیں، کسی کی اطاعت کرتے ہیں، اور یہاں کس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر شرکا، شریک کی، یدعونا کتنوں میں ٹوٹا؟ دو میں، یا علیحدہ ہوا، دعا روٹ ورڈ نکلتا ہے، اور واو جزم نون زبر جمع کے لیے، دعا پکارنا۔ اور یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب حرف ندا کے ساتھ اسم بھی موجود ہو، تو وہ پکارتے ہیں دون اللہ، دون روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ دال واو نون،
دون کا مطلب کیا ہے؟ جو کسی چیز سے کوتاہی کرے. سادہ ترجمہ سوا کہ جو لوگ اللہ کے سوا دون اللہ ہی اللہ کے سوا یعنی کہ اللہ کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں اور پھر کس کو حق دیتے ہیں؟ شرکا. شین رے کاف شین را کاف. شرک کس کو کہتے ہیں؟ دو کنگڈم کا، دو ملکیتوں کا آپس میں مل جانا. ایک مثال کے طور پر یہ کنگڈم ہے اور ایک یہ کنگڈم ہے. شریک کیا ہوا؟ ان دونوں کو آپس میں آپ نے ملا دیا، کمبائن کر دیا. اب اللہ کیا ہے؟ اول اور آخر ہے. اللہ کیا ہے؟ وہ سپر پاور ہے. اللہ کیا ہے؟ وہ خاص الہی ہے جس نے نہ صرف آپ کو پیدا کیا بلکہ آپ کی روحانی اور جسمانی غذا کا اہتمام کیا. اور پھر وہ ہستی جو 70 ماہوں سے زیادہ آپ کو پیار کرتی ہے. پھر وہ ہستی کہ جتنا بھی اس کی تخلیق پر غور و فکر کریں آپ کی عقل ڈھنگ رہ جاتی ہے. جتنی بھی آپ اللہ کی کوالٹیز دیکھیں، وہ جو اللہ کو آپ دون اللہ ہی یعنی کہ اللہ کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں اور پھر کسی اور کو اس کی کنگڈم دے دیتے ہیں. اب جتنی بھی اللہ کی آپ ایٹریبیوٹس دیکھیں، جتنی بھی اللہ کی صفتیں دیکھیں، صرف اللہ کے لفظ کو دیکھ لیں، کوئی اور ہستی اس کے ایکول کھڑی نہیں ہو سکتی. لیکن آپ نے کیا کیا؟ ایک ہستی جو تھی وہ زمین پر تھی، آپ نے اٹھا کر اس کو اللہ کے ساتھ کر دیا. اور آپ نے یہ کام بے تکلف کیا، کوئی ہیسیٹیشن نہیں ہے. ایک ایمان والا بنتا ہے نا، مثال کے طور پر اسے کوئی کہتا ہے یہ درخت ہے، اس کو تم سجدہ کرو، ٹھیک ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو ہیسیٹیشن ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا آقا تو اللہ ہے، 7 آسمانوں کے اوپر ہے، اوپر رہتا ہے، میں ایک اس ہستی کو کیسے سجدہ کر لوں؟ اسے تکلف ہوگا، اسے ہیسیٹیشن ہوگی. لیکن وہ جو اس ہستی کو جو زمین پہ پڑی ہوئی ہے اس کو اٹھا کر اللہ کی جگہ پہ رکھ رہے ہیں، ان کو کوئی بھی ہیسیٹیشن نہیں ہو رہی. اور پھر کسی نے ان کو نہیں کہا یہ کام کرنے کو، انہوں نے سیلف انوینٹ کیا ہے اس کام کو کہ ہاں میرا آقا بس یہ درخت ہی ہے. سو آپ نے کیا کیا؟ درخت کو اللہ کے برابر کھڑا کر، اللہ ادھر اور ساتھ درخت کو آپ نے ادھر کر دیا. یا جو آگ کو پوجتے ہیں، اللہ ادھر ہے اور اس آگ کو آپ نے اللہ کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. اور اس کام میں آپ کو ہیسیٹیشن نہیں ہوئی ہے، کسی نے نہیں کچھ کہا. کیونکہ مومن کا ہر عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ دیکھتا ہے کیا اس کا ایویڈنس ہے قرآن و سنت میں. نماز ہے، اب نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ اس کا ایویڈنس ملتا ہے. قرآن ہے، قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا ایویڈنس مل رہا ہے. مومن ہر اپنے عمل کا ایویڈنس دیکھتا ہے. لیکن یہ لوگ اتباع کر رہے ہیں ایسی چیزوں کا جن کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. کس نے کہا ہے درخت کو سجدہ کرو؟ کسی نے نہیں کہا. کس نے کہا ہے آگ کو سجدہ کرو؟ نہیں، سیلف انوینٹڈ ہے. اور پھر سجدہ کرنے میں ہو کیا رہا ہے؟ دوسروں سے آگے نہیں، میں اچھا سجدہ کروں درخت کو، اس سے بھی اچھا سجدہ نہیں، میں اچھا سجدہ کروں درخت کو، اس سے بھی اچھا سجدہ. تو کمپیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. کس چیز میں؟ کہ آگ کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا یا درخت کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا. تو ان کی یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یتبعون کتنا میں ٹوٹتا ہے؟ یا علیحدہ ہوا اور تبع علیحدہ ہوا اور آخر میں واو جزم نون زبر. یہ جمع یا کیا بنتا ہے؟ فعل مضارع. تبع کسی کے نقش قدم پہ چلنا، کسی کی اطاعت کرنا. اور یہاں پہ یہ کیا بتا رہا ہے؟ باب افتعال یعنی کام کو بے تکلف کرنا اور دوسروں سے سبقت لے کے جانا اور سیلف انوینٹ کرنا، خود سے کرنا. یعنی کسی نے حکم نہیں دیا، بس خود
خود سے کر رہے ہیں. تو وہ اور فعل مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ پاسٹ اینڈ فیوچر. کہ جو کوئی بھی آج شرک کر رہے ہیں، درخت کو اللہ کے برابر کر رہے ہیں یا آگ کو اللہ کے برابر کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں اور وہ کرتے ہیں آگے فیوچر میں بھی کر رہیں گے. تو یہ ساری شرک کا جتنا بھی وہ کھیل کھیل رہے ہیں، کسی کو اٹھا کر، مثال کے طور پہ اللہ یہاں اوپر 7 آسمانوں کے اوپر، ٹھیک ہے نا، ہم لوگ سارے کہاں؟ زمین پر. اب زمین پر کیا ہے؟ آگ. اب اس کو اٹھا کر آپ ادھر رکھ رہے ہیں، یا پھر درخت، اس کو اٹھا کر آپ اللہ کے ساتھ رکھ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ زن. زن زوات نون نون. زن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی علامت سے نتیجہ اخذ کرنا. آپ نے مثال کے طور پہ سائن دیکھا، آگ، تو آپ نے نتیجہ کیا اخذ کیا؟ کچھ جل رہا ہے، بس گیس کیا. تو زن کیا ہوتا ہے؟ گیس کرنا. اچھا، زن کے ساتھ اگر انا کا لفظ آئے تو پھر ترجمہ وہم، کہ ان کا صرف اور صرف یہ گیسز ہیں جو یہ کر رہے ہیں. اور اس گیس میں یہ کیا ہے؟ بے تکلف ہیں، خود سے انہوں نے یہ گیسز بنائے ہیں اور اس گیس میں کمپٹیشن کر رہے ہیں، میں آگے میں آگے میں آگے. تو ایک یہ جو اتباع کر رہے ہیں، یہ جو درخت کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ جو آگ کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کو اللہ کے ایکول کھڑا کر رہے ہیں. ایک یہ کہ کام کو بے تکلف کر رہے ہیں اور اس میں ایک دوسرے سے کمپیٹ خود سے کر رہے ہیں. تو یہ ان کا، یہ جو ان کی پوری فلسفی کیا ہے؟ گیسز ہے، وہم ہے. اور دوسرا یخرسون، کتنوں میں ٹوٹا؟ یا علیحدہ ہوا، خرسا اور واو جزم نون زبر جمع کے لیے. خرسا، خرسا کہتے ہیں اندازہ کرنا. وہ پھل جو درخت پر لگتے ہیں لیکن آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں. یہ نا درخت ہے، اس پہ جو پھل لگے ہوئے ہیں، کتنے زیادہ ہیں پھل، آپ ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. سادہ ترجمہ اس کا ہوتا ہے قیاس آرائیاں، بس اندازے پھینکتے چلے جانا، کاؤنٹ نہ کرنا، ایسٹیمیٹ کرنا، وہم کرنا. تو کہا کیا جا رہا ہے کہ ان کفار مکہ کے بھی یہ ایسٹیمیٹس ہیں کہ یہ جو دیوی ہے نا اور یہ جو دیوتا ہے، یہ مجھے بچے دے دے گا، یہ مجھے مال دے دے گا، یہ مجھے دنیا دے دے گا. اور ان کو جو انہوں نے اللہ کے ایکول لا کے کھڑا کر دیا نا، اور پھر یہ کہ یہ جو کل کو جب عدالت لگے گی اور جب میں اللہ کے آگے کھڑا ہوں گا تو یہ میری سفارش کرتے ہیں کہ یہ صرف گیسز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اندازے کرنا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو کہانی پوری کیا نکلتی ہے یہاں سے کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو جگہ دیتا ہے، اس کے پیچھے کوئی اس کا ایویڈنس نہیں ہے اس عمل کا، اور وہ صرف اور صرف ان کی اندازے ہیں، ان کے ایسٹیمیٹس ہیں، بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. نہ یہ دیوی اولاد دے سکتی ہے، نہ یہ دیوتا جو ہے وہ دولت دے سکتا ہے، نہ یہ جو ہے دنیا کی سکسیس دے سکتا ہے. گویا کہ اللہ کو چھوڑ کر آپ جب بھی شرک کا دروازہ کھولتے ہیں وہ صرف آپ کا خیال ہوتا ہے، اور ایسا خیال جس کی بیسس نہیں ہوتی ہے. اور پھر یہاں تک انسان نہیں رکتا بلکہ آپ کا کمپٹیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے. جیسے مزاروں کے اوپر میں نے یہاں جا کے دھاگا باندھا، میں نے 10 دھاگے باندھ دیے، میں نے 5 دھاگے، میں نے 20 دھاگے باندھ دیے. آپ سب کر لے کے جا رہے ہیں نا، اور خود سے ان چیزوں کو انوینٹ کیا، اور آپ کو کوئی ہیسیٹیشن نہیں ہو رہی ہے اس چیز کی کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی قبر کو اللہ کے ایکول کر رہے ہیں. تو وہ صرف اور صرف کیا آپ کے گیسز ہیں جو کبھی بھی نہ دنیا میں کام آئیں گے اور نہ ہی آخرت میں کام آئیں گے.